جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے اللہ میاں، میرا دل حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، وہ بھی پاکستان. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے انکل سرگم فاروق کیسر صاحب 14 مئی کو ہم سب کو اداس کر کے رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں. ان کے پروگرام کلیاں اور پتلی تماشا ہم سب کے بچپن کی یادوں کا حصہ ہیں. فاروق کیسر صاحب کی زندگی کے متعلق تفصیل سے جاننے کے لیے ہم نے آج محترمہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ کو مدعو کیا ہے. آپ نامور مصورہ، فنکارہ اور استاد کی حیثیت سے اپنی گراں قدر خدمات انجام دے چکی ہیں. السلام علیکم سلیمہ آپا، کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیسے آپ بتائیے پہلے کہ یہ ویکسین آپ نے کروا لی ہے؟ کچھ کرونا کی وبا لاہور میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. بالکل، میرے خیال میں اور شعیب اور ہمارے خاندان کے اس عمر کے جتنے لوگ تھے، انہوں نے پہلے دن جب انہوں نے اناؤنس کی ایکسپو سینٹر میں، تو ہم سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے جا کے تو ہم نے کروا لی تھی. آپ جیسے جانتی ہیں کہ ہم سب کے لیے بہت اداس کرنے والا لمحہ ہے کہ ہمارے پیارے فنکار فاروق کیسر انکل سرگم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور کچھ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر متنازع ہوتے ہیں اور سب کے من پسند ہوتے ہیں. فاروق کیسر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کے بچپن کی یادوں میں محفوظ ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ان کے ساتھ ہوئی؟ فاروق اسٹوڈنٹ تھے NCA میں، جہاں پہ میں بھی پڑھا رہی تھی. تو میں نے پہلے اس لیے نوٹس کیا تھا کہ وہ کوئی کیمپ فائر تھا یا کوئی ایسا تھا کوئی فنکشن جس میں وہ اور اس کا ایک دوست تھا شاہد ندیم، وہ بھی پڑھ رہا تھا وہاں پہ. تو وہ دونوں جو تھے وہ اسکٹس کرتے تھے، اور یہ واضح تھا کہ یہ فاروق کی ایجاد تھی یہ اسکٹس. تو اور بہت مزے کے تھے، ان یوزول تھے. ویسے تو NCA میں بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے کچھ یاد رہا، اور اتفاق کی یہ بات تھی کہ اس کے کچھ ہی دن بعد طے یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم ایران لے کے جائیں گے. یہ 1970-71 کی بات ہے. اس زمانے میں آپ ایسے کر سکتے تھے. اور تو وہ سب ہم بلوچستان کے ذریعے ہم گئے، ٹرین سے زاہدان گئے، وہاں سے پھر ہم نے بس پکڑی. تو یہ وہ جو 2 ہفتے تھے یا کچھ تھے، اس میں زیادہ موقع ملا کہ فاروق کے ساتھ بات چیت ہو. اور اتفاق سے ایک بہت لمبی رات تھی جب بس جو تھی وہ غالباً اصفہان سے تہران جا رہی تھی، اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بس میں. تو ہم ساری رات باتیں کرتے چلے گئے. اور جب میں نے اس کا رجحان دیکھے تو میں نے اسے کچھ بتایا کہ شعیب اور ہم، کیونکہ ہم لندن سے نئے آئے تھے، تو وہ جو وہاں پہ جو مزاحیہ پروگرام ہوتے تھے ان کے بارے میں بتایا. پھر کچھ ایسے معروف مزاح نگار تھے، ژاک طاطی جیسے جو فرانسیسی تھے، ان کے بارے میں کچھ بتایا. تو میں نوٹس کیا کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اس قدر لطف اٹھا رہا تھا ان باتوں سے. تو یہ پہلی ایک سمجھے کہ ایک ایکسٹینڈیڈ ہماری ملاقات. تو PTV میں بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، اور کچھ کلیاں پروگرام کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیسے سٹارٹ ہوا اور پھر کیسے. پہلا پروگرام، جی بالکل، جب فاروق ابھی 4th ایئر سے فارغ ہوا تھا تو شعیب اور ہمیں دعوت دی اسلم اظہر نے، جنہوں نے نیا بیڑا اٹھایا تھا کہ PTV کو پروپیگنڈا سے تھوڑا صاف کرے اور کچھ اور بھی وہاں پہ ہو. تو انہوں نے MD اپوائنٹ ہوئے تھے اسی وقت. میں نے ایئرپورٹ سے کراچی سے جاتے ہوئے اسلام آباد نے ایئرپورٹ پہ ہمیں بلایا، اور شعیب مجھے کہا بولو تم جس قسم کا بھی پروگرام کرنا چاہو گے تم بتاؤ. تو ہم دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ بچوں کا پروگرام کریں گے. تو ہم نے کہا، تو بہت ہنسے کہ بچوں کا پروگرام کرو گے. ہم نے کہا ہاں بچوں کا پروگرام. تو اس طرح سے اکڑ بکڑ شروع ہوا. اور میں نے شعیب سے کہا کہ بھئی میرے خیال میں ایک لڑکا ہے NCA کا جو کہ بہت ذہین بھی ہے، اور میرے خیال میں اس میں جراثیم ہے کچھ ہیومر کے. تو وہ کہیں گھوم رہا تھا ایسے ہی NCA میں نوکری کی تلاش میں. تو میں نے کہا تم کام کرو گے TV پہ؟ صرف اس زمانے میں صرف PTV تھا. تو میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا پتہ نہیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. میں نے کہا پیسے بھی ملیں گے. تو کہنے لگا ہاں بالکل کروں گا. تو پھر میں نے بتایا کہ پپٹ بنانا ہوگا. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہم شعیب اور ہم اسے لے گئے. ہم نے سیسمی اسٹریٹ کی ایک اسکریننگ کی
تو ہم نے کہا کہ اس طرح کے ہمیں ایک بطخ چاہیے جو بہت اونچی ہو اور اسے ہم بی بطخ کہیں گے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا, اور پھر وہ غائب ہو گیا. اور کچھ دن بعد اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں آ رہا ہوں لے کے بطخ. تو ہمارے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچا رکشے میں یہ ایک چیز لے کر, اور اسے دیکھ کے شعیب کو ویسے پہلے بالکل اس شک تھا کہ بھی نہیں پتہ نہیں کون لڑکا تم نے پکڑ لیا, پتہ نہیں کام کر سکے نہ کر سکے. میں نے کہا نہیں تم دیکھ لو. تو وہ آ گیا اور پھر اس نے وہ لباس دھار لیا اور اس کو وہ اپنا ہاتھ اونچا کر کے اس کے سر میں رکھتا تھا اور دوسرا ہاتھ نیچے ہوتا تھا, جو چیزیں وہ چیزیں وغیرہ پکڑ سکتا تھا. تو اس طرح سے بی بطخ جو تھی وجود میں آئی. آواز شعیب ہاشمی کی تھی اور حرکات جو تھی وہ فاروق قیصر کی تھی. اور بہت جلدی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. تو ڈائلاگ میں بھی وہ مدد دینے لگا. اور سب سے دلچسپ چیز یہ تھی کہ گیت بھی پھر اس نے لکھے اکڑ بکڑ کے. اور شعیب نے تو اسے کہا کہ بھئی ہمارے خاندان میں ایک شاعر ہے, تو یہ نہ ہو کہ بھئی وہ ناراض ہو جائے کہ بھی میری مقابلے میں ایک اور آ گیا. تو میں آف کورس ہم فیض احمد فیض کی بات کر رہے تھے. تو ہم نے جب اتفاق سے ہمارے ابا گھر آئے تو ہم نے فاروق سے 2-3 چیزیں سنانے کو کہا, تو ابا بہت ہنسے اور انہوں نے فرمائش کی فاروق سے بھی میرے بھی کلام کی تم پیروڈی کرو. اور پھر اس نے واقعی کی. تو اس طرح سے اکڑ بکڑ شروع ہوا. 26 ایپیسوڈ سے 6 مہینے وہ پروگرام چلا, اور اس پروگرام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ پی ٹی وی کا پہلا بین الاقوامی ایوارڈ جاپان پرائز فار چلڈرنز ٹیلی ویژن وہ اکڑ بکڑ کو ملا. اور اگر آپ دیکھتے کہ کن حالات میں, کیونکہ گراج تھا جو پی ٹی وی تھا جو کہ ریڈیو پاکستان, 2 گراج تھے, ان کے بیچ میں وہ اسٹیشن بنا تھا, اور وہ 26 کے 26 ایپیسوڈ اس گراج میں ریکارڈ ہوئے اور جاپان پرائز فار چلڈرنز ٹیلی ویژن ملا. تو کلیاں پروگرام بھی پھر اسی کی کنٹینیوشن میں شروع ہوا تھا. پھر ہوا یہ تھا کہ بھئی یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, میرے والد کو یہ کام دیا گیا کہ پی این سی اے سیٹ اپ کرے. تو وہ کراچی سے اسلام آباد آ گئے اور انہوں نے ہمیں فون کر کے کہا کہ مجھے کوئی اچھی ٹیم بنانی ہے یہاں پہ. تو سر فہرست ہمارے یہاں دماغ میں فاروق قیصر کا نام تھا. ہم نے کہا کہ وہ آپ کو یاد ہے, وہ لڑکا ڈیزائنر بہت اچھا. انہوں نے کہا بھیج دو اسے. تو اس طرح سے فاروق جو ہے وہ اسلام آباد آ گیا. اور مجھے یاد ہے جب اس کی شادی تھی تو اس کے بارات میں بھی ہم لوگ گئے تھے لاہور میں. اور کلیاں بعد میں شروع ہوا. پہلے اس نے ڈیزائننگ کا کام جو تھا سارا پی این سی اے کا وہ سنبھال لیا. پھر بعد میں لوک ورثے کا جو تھا اس میں وہ انہیں نوکری کر لی, اور ڈیزائنر کے طور پہ وہ کافی ویل اسٹیبلش ہو گئی. اور اس وقت ہم سچ گپ کر رہے تھے لاہور میں, شعیب اور ہم ٹال مٹول. تو وہ ہمیں گیت لکھ کے بھیجتا تھا, اور وہ نیرا نور نے گائے بھی. اور پھر ضیاء کا زمانہ آ گیا, ہم لوگ بین ہو گئے. اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ فاروق قیصر کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے ایک طرح سے اکڑ بکڑ کی نئی شکل جو کلیاں کی شکل تھی وہ ایجاد کی. اور وہ ان 11 سالوں میں جن میں بہت کم ہنسنے کے موقع ملتے تھے, اس نے پوری قوم کو ہنسایا, بچوں کو ہنسایا, ایک ایک قسم کا کیریکٹر بنایا. انکل سرگم تو وہ خود بن گئے, ہیگا بھی تھا جو کہ پھر انفارچونیٹلی وہ ایک ایکسیڈنٹ میں کام آئے, ماسی مصیب دے. میرا فیوریٹ ہڈ حرام ہوتا تھا. ہڈ حرام جو تھا وہ میرے خیال میں قوم کی ترجمانی بہت اچھا کرتا تھا. اور فاروق دیکھتا رہتا تھا. کئی دفعہ مجھ سے کہتا تھا, کسی ہم شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مجھے کہتا تھا میڈم اس شخص کا پپٹ نہ بنایا جائے. ہاں واقعی وہ ہے ہی پپٹ, وہ ہے ہی پپٹ. اور کوشش یہ کرتا تھا کہ جو ذرا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اسی کا وہ پپٹ بنا لیتا تھا, تاکہ ان کا جو ہے نا ایک قسم کا ان کو سمو کے اور اس سائز کا بنا دیتا تھا کہ پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. میرے خیال میں فاروق کو یہ بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ پپٹ اس کی ایجاد تو تھا, لیکن پپٹ ایک دفعہ ایک پروفائل, ایک شخصیت
संभाल लेता था तो वो उसके बनाने वाले से अलग हो जाता था, और यूं था कि ये इंडिपेंडेंट हो गए अपने मेकर से, जो कि उसे बहुत पहले उसने ये बात भांप ली थी जब वो अक्कर बक्कर करा था कि वो एक कैरेक्टर जब आप बनाते हैं तो उसकी अपनी एक शख्सियत उभर के आ जाती है, और तकरीबन ये होता है कि वो बनाने वाले के साथ कलाम यूं करता है कि जैसे वो उससे अलग, उसकी खास जीनियस फारूक की। और ये कि भाई मेरे ख्याल में अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों की जो दुखती रग थी वो भी समझता था, और उनकी कमजोरियां भी। और लेकिन ये है कि इस कदर इंसानी हमदर्दी जो थी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी, और वो उसके कैरेक्टर्स में रिफ्लेक्ट होती थी, इसलिए मेरे ख्याल में वो हर दिल अजीज हो गया। बिल्कुल। और बहुत बहुत मुश्किल वक्तों में उसने सेंसर को यूं करके निगोशिएट करके कड़ी कड़ी बातें भी वो कह जाता था, लेकिन इस लहजे में, और उसका मजा इस तरह से होता था कि कोई इसको पकड़ नहीं सकता था। तो वो एक तरह से गिरफ्त से बाहर था, अथॉरिटीज की गिरफ्त से बाहर था। तो आपने या फारूक कैसर साहब ने कभी ये सोचा कि इस आर्ट को मजीद कैसे प्रमोट किया जाए, और क्या एनसीए में इस हवाले से कोई कोर्स आपने डिजाइन किया? मैं हर साल लेक्चर जरूर देती थी पपेट्री पे, और वहाँ पे पपेट्री जो सोसाइटी है, जो ग्रुप है जिसको पपेटियर्स ऑफ एनसीए कहते हैं, वो बहुत एक अब तो एक मुस्तनद सोसाइटी हो गई है। और 2 दिन पहले हम सब मिले थे और हमने रिकॉर्डिंग की है फारूक की याद में, जो कि बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे, जिसमें कोई कनाडा में बैठा है, कोई अबू धाबी में बैठा है, कोई लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद में है। सब ने मिलके वो यादें ताज़ा की कि किस तरह से एनसीए का पपेट ग्रुप शुरू हुआ। और वो शुरू इसी तरह से हुआ था कि भाई कई चीजें नहीं कही जा सकती थी स्किट्स में, और मुझे एक जो पपेटियर ने शुरू किया था, जो उसके बानी थे एनसीए में, उनने मुझे याद कराया कि हम वो स्किट्स करना चाहते थे और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया। और फिर आपने मुझे कहा कि ये तुम पपेट से क्यों नहीं कहलवाते? तो कहता है हमने तो पपेट्स बनाए नहीं थे कभी। तो कह लेंगे फिर हम, लेकिन हम कलियां जानते थे। तो फिर इस तरह से पपेट ग्रुप शुरू हुआ, और अब कई सालों से वो पपेट ग्रुप जो है वो चल रहा है। वो हर साल कोई ना कोई परफॉर्मेंस करते हैं, और अब उन्होंने फारूक कैसर को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रिकॉर्डिंग भी की है, जो अभी आप देखेंगे जब एडिट होके आएगी। फारूक ने मेरे ख्याल में एक पूरी जनरेशन को एहसास दिलाया था कि भाई ये आर्ट क्या होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई उसी के इदारे में, उसी के कॉलेज में ये चल रहा है। बल्कि मुझे बताया था इमरान कुरैशी ने, जो कि पपेट ग्रुप चलाते हैं, कि उस दिन 23 मार्च को जब फारूक कैसर को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, तो इमरान कुरैशी को भी पेंटिंग के लिए दिया गया। तो ही सेड, मैं फारूक साहब के पास आया और मैंने कहा फारूक साहब आप एनसीए आके तो पपेट्री पे अब लेक्चर देना है पपेट ग्रुप को। तो कह रहे वो बहुत खुश हुए, और इत्तेफाक से बुशरा अंसारी भी थी, तो वो भी चूंकि मुंसलिक रही थी अंकल सरगम के शो से, शर्मीली थी वो। तो कहते हम तीनों ने इतना मजेदार गुफ्तगू हुई, और फारूक कैसर साहब ने वादा किया अब मैं एनसीए आऊंगा और स्टूडेंट्स को मैं लेक्चर दूंगा पपेट्री। तो ये नहीं है कि पपेट्री जो है वो चल नहीं रही, इनफॉर्मल तरीके से बहुत ही पॉपुलर है एनसीए में। एनसीए में अक्सर ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनसे स्टूडेंट्स ज्यादा सीखते हैं, और जो कुछ अपने स्टूडियोज में सीखते हैं वो इन को करिकुलर एक्टिविटीज में लेके आते हैं। तो चाहे माइंड क्लब हो, तो चाहे पपेट्री का ग्रुप हो, चाहे मौसीकी का हो, ये सब चीजें जो हैं ये फलती फूलती रहती हैं। और मेरे ख्याल में ये फारूक की भी लेगेसी है ये कि एनसीए में वो इतना पॉपुलर ग्रुप है। तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। बिल्कुल। आप ये बताइए कि कभी उनको अपने काम में किसी भी सियासी हुकूमत की तरफ से कोई चैलेंज का सामना हुआ, या कोई सियासी असर उनके काम में आड़े आया? कोई ऐसी बात आपके इल्म में हो अगर? मेरे ख्याल में फारूक की एक खास चीज ये थी कि वो बहुत ही
धीमे मिजाज के इंसान थे और उनका तरीका यही होता था कि भाई वो ऐसी बात ऐसे इस तरीके से करें किसी को बुरी ना लगे, लेकिन ये तो बात सही है कि हम रहते यहाँ पे हैं, हमें मालूम है कि लोगों को बुरी लगती है। और एक दफा ऐसा हुआ कि प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों ने इतना शोर मचाया। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट उस वक्त उस्ताद थे, उन्होंने बच्चों से इतने खत लिखवाए पीटीवी को, इतने खत लिखवाए पीटीवी को कि फिर दोबारा वो प्रोग्राम शुरू हो गया। और ये इसीलिए था कि भाई बच्चे इतने मानूस हो गए थे उन कैरेक्टर से, और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी, बिकॉज बड़ों को पता था कि जब बच्चों के साथ ये प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उनके मतलब की भी सुनने में देखने में आएंगी, क्योंकि डायलॉग ऐसे होते थे कि उनकी मीनिंग्स बड़े डबल होते थे, और आप उसको सियासी तरीके से भी ले सकते थे और दूसरी तरीके से भी ले सकते थे। वो खास टैलेंट था फारूक का कि भाई आपने सच बोलना है और सच को यूं कहना है कि कोई आपको पकड़ ना सके, आप किसी की गिरफ्त में ना आए। और आपको पता है कि मजाक जो है, ह्यूमर जो है, कॉमेडी जो है, वो एक बहुत बड़ा हथियार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और फारूक ने ये बहुत पहले सीख लिया था। उन्होंने कालम निगारी भी की तवील अरसा तक, तो उनके मौज़ूआत क्या थे? किन मौज़ूआत पे वो ज़्यादा लिखते थे? मेरे ख्याल में जो रोजमर्रा की चीजें जो आप देखते हैं, जो कि आपको तंग करती हैं या जिनसे आप लुत्फ अंदोज होते हैं, ये सब चीजें जो थी वो फारूक की नजर उन पे थी और बहुत गहरी नजर थी। तो लिहाजा आप कभी वो किसी के बारे में लिखते थे, कभी वो किसी मसले के ऊपर जिसके ऊपर डिबेट चल रही होती थी उसमें अपना जिसे कहते हैं ना यक्का फेंक देते थे, यू नो। और लिखने का अंदाज चूंकि उसमें एक सादगी भी थी और एक उसका जो एक वसी एक्सपीरियंस था, मुशाहिदा जो था, इंसानी रवैये, इंसानी सोच, तंग नजरी, फराख दिली, ये सब चीजें जो थी वो फारूक एक असल मैं कहूंगी समाजी रिपोर्टर था, और उसकी रिपोर्टाज जो थी उनके कॉलम्स में नजर आती थी। आज आपके प्रोग्राम में मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ आपसे आपके हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं और आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? देखिए, मसरूफियात मेरी उम्र में कोई नहीं होनी चाहिए, अलावा इसके कि अपने नवासे और पुतों और पोतियों को उनको संभालें, लेकिन वो भी करती हूँ, उनको लेकर मैं संभालती नहीं, उनके माँ बाप संभालते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि जब आप इतने साल पढ़ा चुके हों तो जितने लोगों से आपका वास्ता पड़ा होता है वो आपको छोड़ते नहीं है, तो लिहाजा हर रोज किसी ना किसी पुराने शागिर्द या कोई नया जो सब पढ़ रहा है वो राब्ता करते हैं, वो अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मैं कोई कमेंट करूं, कुछ ना कुछ डिस्कशन होती है। इसके अलावा मेरी कुछ तंजीमों से गहरा ताल्लुक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं काउंसिल मेंबर भी हूँ, और वो जो सारे मसाइल हैं जिनसे हम सब माशरे के तौर पे, एक मुल्क के तौर दो चार होते हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। विमेंस एक्शन फोरम का मैं हिस्सा हूँ, शुरू में जब कई साल पहले शुरू हुआ था, जब भी हमने झंडे गाड़े थे, और आज भी हालात कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, वो मैं कर रही हूँ। और आजकल कुछ अपने मेमोइर्स भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आपने पूरी कई दौर देखे हों तो जी चाहता है कि कुछ चीजें याद में बुलाएं और लोगों के सामने रखें, बहुत सीरियस तरीके से नहीं, उनमें भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में मजाक का पहलू होगा, लेकिन हमने सीरियस बातें भी देखी हैं, उनसे मुतासिर भी हुए हैं, और मेरे ख्याल में वो भी अगर रिकॉर्ड पे आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वो भी करने की कोशिश कर रही हूँ। पेंटिंग मेरी चलती रहती है, वो कभी कहीं पे किसी कोई जगह जाके तो
الگ دنیا سے کرتی رہتی ہوں، لیکن چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ایک ہی جگہ قید ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا کم ہے، لیکن وہ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پنڈی کے بارے میں لکھتی بھی رہتی ہوں. اور فاروق جیسے لوگوں کو جس دن سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، جو کہ آپ کے زیر اثر رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو اتنا بھرپور بھر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی بھرپور ہو جاتی ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ذہین، ایسے ایسے بڑے تخلیقات آپ کے قریب سے گزرے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لیے آپ ان کی زندگی کا حصہ رہے. تو میرے خیال میں کہ یہ بہت کچھ ہوتا ہے وقت گزارنے کے لیے، وقت ہوتا نہیں بالکل. فیض صاحب کا کلام کون سا ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی زندگی کو متاثر کیا؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، لیکن مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں تھیں جو لگا تھا کہ یہ میرے والد نے میرے لیے لکھا ہے. اور ظاہر ہے ہم سب نے بہت سے ایسے دور دیکھے ہیں جن میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا جینے کا علاوہ اس کے کیا فیض کا سہارا لے، اور ایسا کیا ہے. اور پچھلے دنوں میں کہوں گی پچھلے چند ایک دنوں میں سب سے زیادہ جو میں بار بار سوچ بھی رہی ہوں اور وہ وقت بھی یاد کر رہی ہوں جب وہ بیروت میں تھے اور جب اسرائیلی حملہ ہوا تھا تو ان کو پاکستانی سفیر نے کہا تھا کہ اب آپ بیروت چھوڑ دیجیے گا، ہم سفارت خانہ بند کر رہے ہیں. تو انہوں نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک فلسطینی بیروت میں ہے میں شہر نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر آخر جب بہت حالات بگڑ گئے تو یاسر عرفات نے ان کو پیغام بھیجا کہ فلسطینی جو ہیں وہ اب شہر چھوڑ رہے ہیں اور آپ بھی شہر سے نکل آئے. تو پھر ان نے ایک بہت اچھا ایک خاندان تھا، پاکستانی تھا، جو کہ ان کے پاس غالباً وہ WHO یا کسی اس قسم کے ادارے سے منسلک تھے، تو انہوں نے ایک اپنی گاڑی میں ایک سیٹ باقی دی اور اس طرح سے وہ بہت دل برداشتہ ہو کے تو بیروت چھوڑ کے نکلی. تو اس لیے میں آج کل جو ایک نظم ہے میرے دل میرے مسافر، وہ یاد کرتی ہوں، یا پھر انہیں جو فلسطینی بچے کے لیے لوری لکھی ہے وہ میں پڑھتی ہوں. میرے خیال میں اس وقت ہر کسی کا جو دل ہے وہ فلسطین کے ساتھ دھڑک رہا ہے اور لہٰذا اس وقت فیض کو میں اس حوالے سے یاد کرتی ہوں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو بھی یاد دل میں رکھنا چاہیے. اور فاروق قیصر کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی چھوٹی سی کتاب ہے میرے پیارے اللہ میاں، جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میرے خیال میں ہر گھر میں ہونی چاہیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے اللہ میاں، میرا دل حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، وہ بھی پاکستان. سلیمہ آپا، میں آپ کا اپنے ناظرین کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.